زمین کے نیچے سے آسمان سے حالات کیا آئے؟ اللہ پاک بارش تک بھیجیں گے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو، بارش کو روک دیں گے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو۔ زمین پر حالات کیا ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرمانبردار ہوں گے تو محبت کریں گے، نافرمان ہوں گے اللہ آپس میں کھانا جلدی ڈالیں گے، ایک دوسرے چار دن کرتے ہیں، وجہ کوئی بھی بن جائے گی، وجہ کوئی بھی بن جائے گی، لیکن یہ اللہ کی عذابات کی صورت ہے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیچے والے اب بات ماننے کو تیار نہیں، تو یہ ایک عذاب کی صورتیں ہیں اللہ کی، وبا پھیل جائے گی تو بیماری پھیل جائے گی، اور اس بیماری چلتے رہیں گے، اس کی تکلیفیں چلتی ہیں، اور وبا ایسے نہیں کرتی، اللہ پاک اس کو پرولونگ رکھیں گے، وہ پرولونگڈ آتی رہے گی جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے۔ جب توبہ نہیں کرتے پھر اللہ پاک اس وبا کو ختم کر دیتے، چلو اس کو ختم کرو، اس سے بڑی مصیبت رہی ہے، شاید اب بات مانتے، اس پر بھی نہیں مانتے تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو بھی ختم کرو، اب اس سے بھی بڑی بھیجنا ہوتی ہے، شاید اب مانتے۔ تو یہ مختلف اللہ کی عذاب کی صورت، اور زمین کے نیچے سے بھی آتی ہے، کبھی آئے گی فلڈ کی صورت میں آ جائے گا، کبھی آ جائے گا برف کی صورت میں آ جائے گا، کبھی لاوا باہر نکل آئے گا، پچھلی قوموں کو جو تباہ کیا اسی طرح تباہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے آخری حدیث میں اللہ سے 3 میں سے 2 باتیں منوا دی۔ پہلی بات یہ آپ نے منوائی کہ یا اللہ میری قوم پر کبھی ایسا عذاب نہ بھیجنا امت پر، یہ ساری کی ساری امت ختم ہو جائے، ان پر ایسا نہ بھیجنا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا جب تک آپ موجود ہیں تب تک تو ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، آنے والے وقتوں میں بھی اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ کسی پچھلی امت کو اللہ کی طرف سے یہ فضیلت نہیں ملی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کے سامنے سجدہ کیا تو آپ کو واقعہ پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے، ہاتھ کے اندر وہ 10 کمانڈمنٹس، جب آپ نے لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھا تو آپ نے وہ پھٹی نا 10 کمانڈمنٹس کو اٹھا کے نیچے پھینک دی۔ جب کیوں پھینکی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے پھینک دی کہ جب دل نرم نہ ہو تو اللہ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ میں بھی آپ کے سامنے اللہ کے احکامات نہیں بیان کر رہا، میں بھی فی الحال آپ کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے احکامات اللہ کے آپ کو معلوم ہے کون سے۔ میں بھی آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ بھائی آج سے ہر بندے نے سر پہ ٹوپی رکھنا ہے، میں نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا آپ کو، میں تو فی الحال آپ کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے دل نرم ہو گئے تو ٹوپیاں آپ بھی جانتے سر پہ رکھنی چاہیے تو بہت آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں بھی آپ سے نہیں کہہ رہا بھائی قرآن کا ہاتھ رکھ کے بتاؤ کل سے نماز کون پر نہیں چھوڑے گا، سب پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، قرآن کو ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں بھی آپ سے نہیں کروا رہا ہوں۔ کیوں نہیں کروا رہا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بار آپ کے دل نرم ہو جائیں گے تو آپ کو کون پڑھنے لگیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے میں بھی اللہ کی بات کروں کیا فائدہ، انہوں نے کہا کہ پھٹی نہیں سکتے، میں نہیں بتاؤں گا۔ اب اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ تو انہیں کیوں کرنے کیا اس واقعے میں عجیب تو اس نے کہا بات ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے نہ پکڑ، بات یہ ہے کہ اگر میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر اس وقت یہ کہتا کہ یہ نہ کرو تو ان میں بھی آپس میں 2 گھڑے بن جاتے، آپس میں اختلاف شروع ہو جاتی، مارا ماری شروع ہو جاتی۔ تو میں نے کہا مارا ماری نہ ہو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں، مجھے پتا تھا تو آ جائے گا بعد میں، تو ہم اب مل کے ان سے بات کریں۔ تو سب سے ضروری اور اہم چیز کیا ہے کہ آپس کے اندر مارا ماری نہ ہو، آپس میں کیا نہ ہو، مارا ماری نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امت میں جب شدید نافرمانیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو اگر کوئی کھڑا ہو کر کہے نا کہ یوں نہ کرو یوں نہ کرو یوں نہ کرو، لوگ اس کو مارنے لگیں گے، جان سے مار دیں گے اس کو۔ اس کے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب دعوت کی دی جائے تو پیار محبت اور حکمت بصیرت کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو بلایا اور ان کو سمجھایا، تھوڑی دیر میں بات کرتے بعد انہیں سمجھ نہیں آ گیا، رونے لگے، پہلے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے کہا معافی نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے 5.5 لاکھ کے قریب تھے یہ لوگ، 5.5 لاکھ سے صرف 12-15 ہزار نے سجدہ نہیں کیا، باقی ساری قوم نے
بچڑے کے آگے سجدہ کر دیا، حالانکہ ابھی ان کو سب کو دریا نیل سے بچا کے لے کر آ رہے ہیں، فرعون کی پوری فوج سے بچا کے لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھے معجزے، لیکن پھر بھی جب دعوت نہیں چلتی نا تو دین نکل جاتا ہے زندگی، جب دعوت کا عمل نہیں چلتا تو پھر یہ ہوتا ہے دین نکل جاتا ہے، فوراً نکل جاتا ہے زندگی۔ اس لیے تبلیغ والے آپ کے پیچھے بات کریں کہ اگر دعوت نکل گئی سب دین نکل جائے گا، پھر سے پارے ہو جائیں گے، 0/0 ہو جائیں گے۔ تو بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، آخر اللہ پاک نے فرمایا 40 دن تک استغفار کرتی رہی موسیٰ علیہ السلام قوم۔ ہم تو ایک بار اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ معاف کر دیتے، سارے حالات اسی لمحے ٹھیک ہو جاتے، ایک بار اگر ہم کہہ دیتے اللہ وہ 40 days تک استغفار کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال استغفار، 40 سال بیٹوں نے کہا آپ نے، اور اتنا روتے تھے کہ جہاں روتے تھے وہاں سبزہ اٹھ کے آ گئے۔ کہتے ہیں جتنی استغفار آدم علیہ السلام نے کی ہے اپنے اس گناہ پر، قیامت تک ساری انسانیت اللہ کے آگے اتنا نہیں رو سکتی جتنا آدم علیہ السلام روئے۔ اور بعد میں بیٹوں سے کہا بیٹا تیرے باپ سے ایک گناہ ہوا، 40 سال میں استغفار کرتا رہا، ایک امت آنے والی ہے آخری نبی، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے اللہ کو معاف کرے گا، پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے اللہ معاف کرے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ پہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری قوم بخش دے، میری قوم بخش دے، میری قوم بخش دے۔ آخر میں اعلان ہوا بخشے بھی جائیں گے، بخش دیں گے، لیکن جس نے بچڑے کے آگے سجدہ کیا ہے ان سب کی گردن اتارنی پڑے، تو ان کی استثمار قبول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آپ تو ویسے بھی بخش سکتے ہیں ان کو، تو فرمایا نہیں یہ تمہاری امت کے لیے نہیں ہے، یہ کون سی امت کے لیے ہے؟ امت محمدیہ، کہ یہ معافی گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو معاف کیے، ہاں یہ اس امت کے لیے۔ تو اللہ ظالم تو نہیں، اللہ پاک ناانصاف تو نہیں ہے، تو اس امت کے لیے پھر اتنی مراعات کیوں ہے؟ ہم تو 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کے عابد تو 100 سال تک اپنی عبادت گھروں سے نکلتے نہیں تھے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین مسجد ہے ہماری، ہم کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جا کر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم تو فجر سے لے کے مغرب تک کا روزہ رکھتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ صدقے کو لے جا کے پہاڑ پہ رکھتے تھے، اوپر سے آگ آ کر اس کو جلاتے تھے، تو صدقہ قبول نہیں تو پڑا رکھا کر دیتے۔ ہم تو مالے غنیمت جو ہے نا، جنگوں میں جو مالے غنیمت ہاتھ آتا ہے ہم وہ بھی بانٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ نہیں بانٹ سکتے، ان کو لے جا کے اس کو پہاڑ پہ رکھنا پڑتا تھا، وہ آگ آ کے جلا کے اس کو سب کو لے جاتے۔ یہ مراعات اس امت کو کیوں ملی؟ اور ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی امت ہیں۔ ہم کس کی امت ہے؟ اللہ کے حبیب۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے، اور جب چیز مقصد پہ نہیں ہوتی تو سکھی نہیں ہوتی، چیز مقصد پہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ میں گایا کرتا تھا اور میری زندگی کچھ اور تھی، تو ساری زندگی کا مال تو مجھے ملا ہوا تھا، دولت تو مجھے ملی، وہ سب کچھ تو تھا میرے پاس، لیکن کیا نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ کیوں؟ مقصد سے ہٹا ہوا تھا۔ دنیا کی ساری دولت بھی اگر مل جاتی تو میں مقصد پہ نہیں تھا، مجھے سکون چین اطمینان نہیں تھا۔ میں ملکہ جلیل صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے یہ بات کہی ان کو، میں نے کہا میرے پاس دنیا کی دولت، شہرت، نام سب کچھ ہے مولانا، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میرے پاس سکون چین اطمینان کی، اگر چاہو یہاں سے ہٹا دوں، بچے تو بیٹھ گئے، بیٹا آپ کو ایک کو پکڑ گیا، اس کو پیچھے اس کو ٹیبل کو اٹھا کے لگ جاؤ، یہ ٹیبل کو اٹھا کے تاکہ یہاں پر بھی بیٹھ دو، اس کو لے لو، شاباش۔ اچھا قریب تاکہ وہ آپ بھی آ گیا، پیچھے والے بھی اگر چاہیں تو
آگے مطلب آپ کو بھی تھوڑی سی گفت شنی نا تھوڑی کم رکھنا وہ تاکہ یہ بچے ہماری بات سن. ہاں بہت سارے جبھی صاحب تو ہماری ساری جبھی صاحب کو میں نے یہ بات کہ ماں میں کیا وجہ ہے عمر صاحب نے مجھ سے کہا تم مقصد سے بتا دو. آج بھی مجھے ماں کی بات یاد آ مقصد سے بتا. اب وہ مجھے کہہ رہے کہ میں مقصد سے بتاؤں. مقصد سے میں کیسے بتاؤں؟ جس مال کی ضرورت ہے لوگوں کو سکسیس کا کرائیٹیرین بنانے کی وہ مال تو ہے میرے پاس. پھر میں کیسے مقصد سے بتاؤں؟ جس شہرت کی تمنا کرتا ہے ہر آدمی وہ واقعی مقدار میں میرے پاس ہے تو پھر میں کیسے مقصد سے بتاؤں؟ شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, محبت کرنے والی بیوی بھی ہے, گھر بھی ہے, بنگلہ بھی ہے. میری چھوٹی سی عمر اس وقت مطلب ناٹ چھوٹی فرام یور پوائنٹ آف ویو بٹ کمپیریٹیولی 28-29 اتنی جلدی سکسیس اتنی زیادہ مل گئی تھی. اور جیسے بھائی فرما رہے تھے مجھے تو صرف ایک فون ہی کرنا ہوتا تھا کہ کسی بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو بھی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اتنی ہی آؤ مدد ہوتی جتنی وہ کسی کے لیے بھی کرے گا. بلکہ مجھے یہاں سے یاد ہے کہ کئی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس جو بلایا تھا پروگرامس کے لیے میں پروگرامس میں نہیں کیا کہ ہم وہاں ہیں اور وہاں ہیں. پر ایک نے تو اتنا اصرار کیا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ 14 اگست کو اسپیشل ایئر کرافٹ کے اندر میں اور ایک رشتے دار ہم نیو یارک سے کراچی پہنچے. پھر پروگرام کیا صبح شام کو پروگرام کیا. شام کو پروگرام کر کے 2 گھنٹے کے بعد جہاز پر بیٹھ کے پھر نیو یارک چلے گئے. واشنگٹن گئے, وہاں جا کر پروگرام کیا. پھر اگلے دن وہاں سے بیٹھ کر پھر ہم آئے کراچی میں پروگرام کیا. پھر کراچی میں دوبارہ اسی رات بیٹھ کر شکاگو چلے گئے, وہاں پروگرام کیا. تو میرا مطلب ہے کہ تو ورلڈ واز ایکارٹی دنیا ہمارے ساتھ ہوں گی اپیرنٹلی. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں مقصد سے بتاؤں. اتنا ایک آدمی جو کہ 4 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کے آدمی کو نسوار کرے اس کے پاس کچھ تو دماغ ہوگا.